نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے انصاف 5 گروپ واٹس ایپ گروپ کی طرف سے ایک مکالمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو جنید رفیق صاحب اور قادیانی فضل احمد ان کے درمیان ہوا ہے۔ تو جہاں سے میں گروپ میں شامل ہوا وہاں سے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی تک خود بھی میں نے پورا نہیں سنا، تو آئیے چلتا جی۔ تو ناظرین، یہاں سے میرے پاس یہ مکالمہ ہے، اس سے اوپر میں پہلے گروپ میں نہیں تھا۔ تو یہ آیت ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے، سورۃ آل عمران 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ آگے بھی ہے، بہرحال اس تک بحث ہوتی ہے، تو چلتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس میں دلیل کے لیے نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبی جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل، یہ تو آپ نے اپنے قیاس سے آپ ایک بتا رہے ہیں نا، یہ آپ کا قیاس ہے، سمجھنے کی بات کوشش کریں۔ یہی میں آپ کو سمجھانے کی اس وقت سے کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ نے یہ تو مان لیا کہ النبیون سے مراد بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے مان لیا کہ جی یہ جو خلاف واقعہ ہے کہ سارے نبی قتل نہیں ہوئے، تو لہٰذا یہاں پہ کسی صورت مراد نہیں ہو سکتے کہ جی سارے نبی جو ہے نا وہ ہو گئے۔ وہاں پر دلیل صرف یہ دی جا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے جدا ہو جائیں، جیسے کہ پہلے بہت سے نبی جدا ہو چکے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر موت آ جائے جیسے بہت سے نبی پہلے ان پر موت آ چکی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ موت تو بہت سارے نبیوں پر آئی ہے، تو کیا ان کے جتنے پیروکار تھے وہ الٹے پاؤں پھر گئے تھے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے نا جیسے بے شمار نبی جن پر موت آئی، ٹھیک ہے، اور ان کے جو فالوورز تھے وہ اس وجہ سے الٹے پاؤں نہیں پھرے، تو تم بھی نہیں پھرنا، یہ بات ہو رہی ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ نہیں جی کہ چونکہ اگر ایک بھی نبی ثابت ہو جائے کہ وہ جناب زندہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ بات درست نہیں ہوتی، یہ تو آپ کا اپنا ذاتی خیال ہے، یہ کوئی دلیل ہی نہیں بنتی، جس کی کوئی تک ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب یہ ثابت ہو جائے کہ بہت سے نبی فوت ہو گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بہت سے نبی فوت ہو سکتے ہیں تو وہ ان پر بھی موت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کا تو موازنہ ہے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ان کا موازنہ نہیں ہے، یہ تو آپ پہلے بھی خود بھی مانتے ہیں کہ ان کی جو مثال ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دی گئی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آنی تھی، تو اس لیے یہ باتیں آپ جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اتنا ہی بتا دیا گیا کہ بھئی نبی پر موت آ سکتی ہے یا نبی جو ہے وہ اپنی قوم سے جدا ہو سکتا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل کو ان پر بھی موت آ جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یا ان کو شہید کر دیا جائے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے، ان کو قتل کیا گیا تھا، جیسے کہ اگلی آیت میں واضح ہو رہا ہے کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اب آپ کہیں گے کہ سارے نبیوں کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو اگلی آیت آپ کی نفی کر رہی ہے، یہ بات ہے۔ باقی میں نے دیر سے اس لیے آپ کو جواب دیا کیونکہ میں مصروف تھا، اور کچھ آج میں ہفتے والے دن تھوڑا سا فارغ ہوتا ہوں، تو میں نے ابھی آپ کی آڈیو سنی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کی جو وہ دلیل ہے اس کا میں نے آپ کو توڑ دیا ہے کہ آپ بالکل ایک خود ساختہ بات کر رہے ہیں جس کا کوئی تک نہیں ہے۔ پوری آڈیو سنیے گا اور پھر جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنید صاحب، آپ جو ہے نا وہ بات کو اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بھی بچا ہے تو وہ اس سے کیا فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اس آیت کا منشا ہے وہ کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے لوگ ایڑیوں کے بل پھر رہے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول فوت ہو چکے ہیں، اور اگر یہ فوت ہوتے ہیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سارے رسول جو ہیں فوت ہو چکے ہیں اس وجہ سے،
अगर उसमें से कुछ रसूल जो हैं अभी बाकी हैं, या एक रसूल आपके नज़दीक जो है वो बाकी है, तो जो फिरने वाले हैं वो तो ये इस्तदलाल करेंगे कि इस आयत में ये कहना कि बहुत सारे जो हैं वो फौत हो चुके हैं, वो दलील इसलिए नहीं बनता कि जो एक जिंदा है उसी लिए तो हम फिर रहे हैं कि ये क्यों मर गए हैं, क्योंकि एक जिंदा भी है। ये एक बात होगी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आयत का ये मंशा है। दूसरा ये है कि जब आप बहुत सारे कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे में जो भी रसूल वो है ना वो फौत हो चुके हैं जो पहले हुए हैं, क्योंकि अलफ लाम जो है वो दो किस्म का होता है। जैसे आपको पता होगा, एक अलफ लाम जिन्स का है और एक अलफ लाम इस्तगराक का है। आप इस बात पे मुसिर हैं कि जी ये इस्तगराक का नहीं है, तो अच्छा ये जिन्स का है। तो जिन्स में जो रसूल की जिन्स के जितने भी नबी हैं ना, वो सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले फौत हो चुके हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जिन्स में जो अलिफ लाम जिन्स का है, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे कि नहीं थे? जी नाज़रीन, ये भी इनकी कम इल्मी है कि ये कह रहे हैं अलिफ लाम दो किस्म का है, इस्तिगराक या जिन्स का। तो कुरान पाक में उसकी और मिसालें हैं। ये तो और भी होता है, आधे ज़हनी और आधे खारजी का भी होता है, तो वो उन्होंने नहीं बयान किया। तो बहरहाल आगे चलते हैं। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे या नहीं थे? आयत ये कह रही है कि जो भी रसूल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले है वो फौत हो चुका है, क्योंकि अलिफ लाम या जिन्स का है या इस्तगराक का। आपने बहुत सारे बयान करने के लिए बाज़ आयात दी। अब मैं आपको कहता हूँ कि जो आयत ख़ातमुन नबीयीन है उसमें आप जो है वो अलिफ लाम कौन सा लेते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबीयीन फरमाया ना, तो वहाँ पे अन नबीयीन से आप बहुत सारे रसूल नबियों का ख़त्म करने वाला लेते हैं या सारे का? सब नबियों के ख़त्म करने वाला, ये भी बताएं मुझे। बाकी आज ही ऑडियो में आपने वही अपनी बात दोहराई है कि जी बहुत सारे जो अब फौत हो चुके, तो पता चला कि, और बात तो ये हो रही है कि जो मौत की वजह से, जो इस वजह से भाग रहे हैं कि ये फौत क्यों हो गए हैं, उनको बताना है। उनको सिर्फ ये बता देना जी बहुत सारे फौत हो चुके हैं, अगर ये भी हो जाए। लेकिन अगर उनका ये अकीदा हो कि जी एक जिंदा है, तो वो तो कहेंगे कि जी जब एक जिंदा है तो ये क्यों नहीं जिंदा हो सकते। बाकी यहाँ पे कंपैरिजन जो है जिंदगी मौत का हो रहा है, ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीयत लाने का हज़रत मूसा के साथ जो है वो मुआजना हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लाने के एतबार से जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका मुआजना है कि वो भी शरीयत लाए, ये भी शरीयत लाए। यहाँ पे तो जिंदगी मौत का मुआजना हो रहा है, और भागने वाले भाग ही इसलिए रहे हैं कि ये नबी होने की वजह से क्यों जो है वो फौत हो गए, और मौत की वजह से ही तो लोग जो है वो एड़ियों के बल फिर रहे हैं। तो जब उनके पास एक नज़ीर पहले ही मौजूद है कि जी एक नबी अभी जिंदा है, तो वो कहेंगे जी बाकी बहुत सारे फौत होते हों, उससे क्या होता है, ये एक नबी तो जिंदा है, ये क्यों नहीं जिंदा रह सकते। और ये ही कज़िया जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त जब उठा कि बाज़ ने इतराज़ किया कि आप अभी फौत नहीं हुए, तो वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये आयत पढ़ी। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, अलिफ लाम जो है वो दो किस्म का ही होता है, या जिन्स का या इस्तगराक का। आप कहते हैं कि इस्तगराक का नहीं लेना, तो चले जिन्स का लेते हैं। जो जिन्स का है उसमें जितने भी नबी रसूल की जिन्स के हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हैं वो फौत हो चुके हैं, ये आयत कह रही है। अब आप ये मुझे बता दें कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो रसूल थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे
یہ دو باتیں جس بھی رسول میں ہوں گی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے اور رسول ہے، وہ اس آیت کے مطابق فوت ہو چکا ہے۔ جی تو ناظرین یہ پھر اس سے کہہ رہے ہیں جی الف لام صرف استغراق اور جنس کا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی اور بھی صورتیں ہیں، میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں، اور ان کا ایک اور جھوٹ بھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام سے پہلے رسول ہیں صرف وہ فوت ہوئے ہیں۔ اب ان کا جھوٹ کیونکہ واضح ہو رہا تھا، قرآن سے ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ اگر یہ کہتے کہ سارے کے سارے رسول فوت ہوئے ہیں، جیسے کہ یہ آیت میں ترجمہ کا خلط کا فوت کا کریں کہ فوت ہو چکے من قبل ہی حضور علیہ السلام سے پہلے، اور رسول سارے کے سارے یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام تو خود بھی رسول ہیں، تو سوال پیدا ہوگا کہ آپ خود سے پہلے فوت ہو گئے، تو اس لیے انہوں نے دھوکہ کیا اور آیت میں اضافہ کر لیا کہ الرسول الذی من قبلہ، یعنی الرسول تھا، قرآن میں صرف الرسول لکھا ہے کہ پیغمبر، لیکن انہوں نے ملا لیا کہ وہ رسول جو آپ سے پہلے تھے بس وہ ہوئے ہیں، تو آپ نہیں فوت ہوئے کیونکہ حضور تو سو کا زندہ تھے۔ حالانکہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہاں پر الرسول ہے، یہ موصوف ہے، اس کی موصوف یعنی کہ نہیں بنایا گیا اس کو، آگے اس کی کوئی صفت نہیں ہے کہ کون سے رسول جو آپ سے پہلے تھے یا آپ سے بعد تھے، یہ جو من قبل ہی ہے، یہ تو اس کا متعلق ہے خلط کا کہ وہ گزرے ہیں آپ سے پہلے۔ تو الرسول جو ہے اس کے لیے کون سے رسول مراد ہے یہاں پہ، پہلے والے یا بعد والے یا کون سے، اس کا یہاں کوئی تعین نہیں ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ یہاں جھوٹ بولا، دوسرا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ الف لام کی اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ جی تو ناظرین یہ مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ اب اس میں فعصى فرعون الرسول، یہ جو ہے اس پہ بھی الف لام ہے، تو یہ کون سا ہے، استغراق کا ہے جنس کا؟ استغراق کا مطلب ہوگا کہ رسول میں سارے کے سارے رسول ہوں، جنس کا مطلب ہوگا کہ جنس رسول یعنی کوئی بھی رسول ہے، تو دونوں ہی نہیں ہے یہاں پہ ہے عادِ ذہنی کا، کیونکہ پہلے ایک رسول لفظ گزرا ہے، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ تو اب یہ جو فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا فعصى فرعون الرسول، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون نے اس رسول کی اطاعت نافرمانی کی، تو یہ نہ استغراق کا ہے نہ جنس کا ہے، تو یہ بھی آپ کے سامنے کہ ان کی کم علمی کہہ لیں ہیں، دجل کہہ لیں آپ کے سامنے، اگر ان کو پتہ تھا تو یہ دجل میں آئے گا، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کی آڈیو کا پہلے ہی جواب دے چکا ہوں، جس کی جواب میں آپ نے آڈیو دی ہے نا، تو مزید جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ اگر وہ قتل کر دیے جائیں، تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے نبی جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں؟ دوسرے نمبر پر یہ کہ جب سارے قتل نہیں کیے گئے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جناب اگر ایک بھی زندہ ہو تو وہ استدلال کر سکتے ہیں کہ جی ہم پھر جائیں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک بھی اگر جو ہے نا وہ زندہ ہو تو ہم اس لیے جناب پھر جائیں گے کہ باقی رسول کیوں زندہ ہے، یہ کیسی عجیب سی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بتا رہا ہے کہ جیسے پہلے رسول بہت سارے آئے ہیں، اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، اور ان کے وہ بھی آئے ہیں، ان کا بھی دور ہے، تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور اپنی قوم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو کیا جدا ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے، جیسے کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، اگر وہ شہید ہو جائیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ آیت آپ نے جو ہے نا وہ غلط طور پر یہ کیا ہوا ہے اخذ کے، جی یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نازل ہوئی ہے، ان کی موت پر نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ آیت بہت پہلے نازل ہوئی ہے، غالباً غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پھر جاؤ گے؟ یہ مقصد ہے اس آیت کا۔ تو مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو نبی ہیں وہ بہت سالے پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں،
بہت سارے نبی جو ہیں وہ پہلے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، تو ان میں سے تو کسی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ ایڑیوں کے بل جو ہے نا وہ پھر گئے ہوں ان کی قوم. تو ایسا اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے تم بھی نہ پھر جانا، یا ان کو اگر شہید کر جائے تو بھی نہ پھرنا. تو یہ ایک اس میں بات ہے، ایسی کوئی اور بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دلیل دینا کہ جی اگر ایک بھی رسول زندہ ہوگا تو جناب ایڑیوں کے بل قوم کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے. یہ تو آپ کا کہنا نا کیا لوگ کہہ سکتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے. حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یہاں پہ بے شمار ایسے لوگ ہیں ابھی جب ہم زندہ ہیں اس وقت، تو اربوں کروڑوں مسلمان ہیں جو کہ اس وقت یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. تو ان کا وہ کوئی ایڑیوں کے بل پھر گئے ہیں، انہوں نے کوئی اسلام چھوڑ دیا. یہ تو آپ کی خود ساختہ دلیل ہے جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، قیاس ہے صرف آپ کا. بات سیدھی سی یہ ہے کہ جی میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہاں پہ مراد بہت سارے ہیں. جب یہ بات ثابت ہوگی تو اب آپ کی دلیل ہی ختم ہو گئی کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لازمی فوت ہو چکے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں فوت ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سے لفظ ہیں، تو اس سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ 100% آپ یہ کہیں گے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ خلط کے معنی کیا ہیں. اس میں بھی آپ کو پتا کہ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ جی وہاں پہ موت ہی لازم لیا جائے، اس سے مراد بھی ہوتی ہے گزر جانا. ٹھیک ہے. جیسے کہ قرآن میں شروع میں ہی سورہ بقرہ میں بھی آیت ہے کہ جی جب وہ اپنے جو شیطان ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا. تو کیا کہتے ہیں وہ آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا. تو وہ دیکھیں جا کے کہ کیا اس کے معنی ہے. ہر جگہ پہ موت معنی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف آپ کی ایک دلیل ہے جو کہ جس کا نہ سارا ہے نہ کوئی پاؤں ہے، اور جو آپ نے بضد ہے کہ نہیں جی یہی مانی ہے. حالانکہ قرآن کی دیگر آیات سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف رفع کر دیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اس کے لیے کوئی ایسا کی آیات جن میں کوئی ابھی 100% یقینی بات نہیں ہے، اس کو پیش کرنا بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں معاملہ ہے. باقی میں نے آپ کو جو آپ نے دلیل دی تھی، جو آپ نے خود ساختہ قیاس کیا تھا، اس کا تو میں آپ کو پہلے ہی جواب دے چکا ہوں. وہ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ کیا سارے نبیوں کو قتل کیا گیا یا نہیں قتل کیا گیا. اب اگر ایک بھی نبی کو اگر قتل نہیں کیا گیا تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے، وہ تو میں کہہ دوں کہ جی وہ کہہ سکتا ہے کہ جی سارے نبی تو نہیں قتل ہوئے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی اگر وہ قتل ہو جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ کیونکہ جس وقت آیت نازل ہو گیا اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے نا، اس وقت تو ان پر موت نہیں آئی ہے ابھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کو قتل نہیں کیا گیا. تو یہ آپ نے اپنی طرف سے خود ساختہ دلیلیں بنائی ہوئی ہیں جن کا کوئی سارا نہ کوئی پاؤں ہے. جس طرح وہ آپ کے ناصر صاحب ہیں، انہوں نے یہ ازیوم کر لیا ہوا ہے کہ چونکہ قرآن کی آیت ہے، اپنی طرف سے انہوں نے غلط ترجمہ کرنا تھا، تو انہوں نے کل یہ کہہ دیا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے ہیں تو ساری روئے انسانیت پر موت آ گئی ہے. دیکھیں آپ پہلے بات ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں باتوں کو. پہلی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ قتل کا ذکر ہے. اس آیت میں صرف قتل کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں طبی موت کا بھی ذکر ہے. اور دو طرح سے ہی پہلے انبیاء جو ہیں وہ گزرے ہیں اس دنیا سے، اور اس میں گزرے کی تعریف بھی ہو گئی ہے کہ کیسے گزرے. افام ماتا او قتلا، ٹھیک ہے، یا وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ مار دیے جائیں. اس لیے یہ آپ کا جو یہ ہے نا کہ جی وہ صرف قتل کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ موت کا بھی ہے. کچھ کو قتل کیا گیا اور کچھ کو کی موت جو ہے اس سے ہوئے. تو کیا پھر تم پھر جاؤ گے؟ پہ اگر آپ کہتے ہو کہ جی کوئی بھی نہیں پھرتا، اگر پھر نہیں رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قتل اور موت کا ذکر کیوں کیا کہ اگر یہ ہو جائے تو تم پھر جاؤ گے؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے پھر رہے ہیں. یہ دو وجوہات ہیں اس وجہ سے پھر نہ جانا. آپ گھر سے ہی بیٹھ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں پھرتا. میں نے کب کہا ہے کہ آڈیو میں کہا ہے کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نازل ہوئی ہے؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ قضیہ جو ہے آپ کی وفات پر بھی اٹھا اور حضرت ابو بکر نے اس کا حل اسی آیت سے پیش کیا.
یہ جنگ احد میں جب لوگوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر سن کر جو ہے میدان جنگ چھوڑنا شروع کیا، وہاں بات ہو رہی ہے کہ پہلے بھی فوت ہو چکے ہیں اور قتل ہو چکے ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم نے اپنے دین سے نہیں پھرنا۔ اب دلیل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بھی فوت ہو چکے ہیں اور قتل ہو چکے ہیں۔ اگر ایک زندہ ہے تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے، اگر ایک بھی زندہ ہے تو یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ کہنے والا معترض کہہ سکتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں۔ تو یہی بات جب آپ فوت ہوئے تو یہ بات ہوئی، روایتوں میں آتا نہیں ہے، اور پھر ہوئی۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ دو ہی باتیں ہیں الرسل سے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا یہ الف لام جو ہے جنس کا ہو سکتا ہے، یا یہ الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جنس کا ہے تو پھر بھی جو جنس رسول کی جنس میں ہیں جتنے بھی وہ آپ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور اگر یہ استغراق کا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ فوت سارے کے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کی بالکل اللاجیکل بات ہے کہ جی بہت سارے فوت ہو چکے ہیں، اس لیے اگر یہ بھی ہو جائے، بہت سارے فوت ہو چکے ہیں لیکن اگر ایک بھی زندہ ہے تو معترض اس پہ بات کرے گا، اور وہ بات ہوئی۔ اب جب آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ بہت سارے سے بھی میری جان نہیں چھوٹنی، اور جنس اور استغراق سے یہ سارے رسول تو آتے ہی آتے ہیں، اب آپ دوڑے ہیں کہ جی خلات کے میں نہیں غلط ہے۔ وہ جن کو آپ پروفیسر کہتے ہیں، ارشاد انصاری صاحب، جن کو آپ بھگوان کی طرح پوجتے ہیں، انہوں نے تو تمام کے تمام تقریباً لگا کے فوت کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خلا جو ہے جب مطلقاً استعمال ہوتا ہے انسان کے لیے تو اس کا مطلب فوت ہی ہوتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے لغت میں، اذا خلا فلان اذا ماتا، جب کوئی ریفرنس نہ ہو کہ کہاں سے گزرا، کس کے ساتھ گزرا، اور صرف گزرنا ہو، اور اسے انگریزی میں کہتے ہیں پاسڈ اوے۔ اس لیے اب خلا پہ آپ کے ہاتھ پاؤں مارنے کی سے کچھ نہیں بنے گا۔ آگے خلا کا اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ خلا کا جو ہے مقصد یہاں پہ کیا ہے، وہ کیسے ہو دے پاسڈ اوے آفا ماتا او کوتیلا، یا تو وہ قتل ہو کے جو ہیں وہ پاسڈ اوے ہوئے، گزرے دنیا سے فوت ہوئے، یا طبعی موت مر کر۔ تیسرا ذکر نہیں ہے کہ یا وہ آسمان پر چلے گئے۔ یہ بھی آپ کی طفلانہ بات ہے کہ جی میں نے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ بہت سارے ہیں، وہ بہت سارے جو بھی ہیں وہ سارے رسول ہیں۔ الف لام جو ہے رسول میں ان کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ اگر ہوتا کہ کچھ رسول جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر بات بنتی تھی کہ جی کچھ زندہ بھی ہیں۔ یہ جو بہت سارے ہیں نا، الف لام ان بہت ساروں کو رسول میں شامل کر دیتا ہے کہ وہ بہت سارے جو ہیں سارے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بہت سارے فوت ہو چکے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس لیے میں نے جب پہلے بھی کہا کہ یا الف لام جنس کا یہاں پہ لگائیں گے یا استغراق کا لگائیں گے، دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ بھی ان کا بڑا دجل ہے کہ افامات و قتل سے یہ خلط کی تعریف ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ خلط کی تعریف ہے؟ خلط کی کوئی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، کون سی اصطلاح ہے بھائی؟ یہ تعریف ہو رہی ہے، یہ کہاں سے سب بنا رہی ہے؟ خود ہی بنا لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی تو میں آپ کو عرض کرنے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد، کہ ان کی وفات یا ان کی موت کے بعد جو ہے نا لوگ، کیا ان کو یہ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے کہ کیا اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے،
تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں ایک، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہو گزرے ہیں، تو ان کے وہ بہت سارے رسولوں پر موت آئی ہے، تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آ جائے گی، تو کیا وہ تم اگر وہ شہید کر دیا جائے یا ان کو موت آ جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو اس پہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ ہوں گے کہ ہاں یعنی ان کو ہم کیوں پھریں گے، ان کو کیوں، ہم نے کیوں الگ ہو جانا ہے۔ تو اس کے بعد اب اس وقت کا جو صورتحال ہے، میں تو آپ کی دلیل کو توڑ کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی رسول زندہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ وہ رسول زندہ ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہیں ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے۔ تو اس کا میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ کروڑوں اربوں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، مگر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد جو ہے نا وہ نہیں پھرا ہے، ٹھیک ہے، ان پر موت وارد ہو گئی، مگر کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد وہ الٹے پاؤں نہیں پھرا ہے، اس کسی نے یہ نہیں کہا، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے دلیل بنا دی کہ اگر ایک بھی رسول زندہ ہو تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے، یہ آپ کی دلیل ہے جو کہ بالکل غلط ہے اور جو کہ قیاس پر مبنی ہے اور جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ وہ جب دوسری آیات پہ آپ ان کے رفع پہ آئیں گے نا، اس پہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ جو قتل نہیں ہوئے اور جنہیں جو ہے سلیب نہیں دیا گیا تو ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وہ جب اس پہ پہنچیں گے، پہلے یہاں پہ خلا پہ بات کریں۔ لغت میں آتا ہے اور مطلقاً جب خلا انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلقاً سے میری مراد یہ ہے کہ جب وہاں پہ واضح نہ ہو کہ کہاں سے گزرا، تو اس کا اور اس آیت میں آگے باقاعدہ مقید کر دیا ہے خلا کی شکل کو کہ وہ کون سی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَإِن مَاتَ، کہ سارے رسول آپ سے پہلے فوت ہو چکے، آفَإِن مَاتَ، اگر یہ بھی فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، اگر وہ عام گزرے ہیں دنیا سے، جیسے آپ یہاں پہ وہ بچوں کی طرح طفلانہ باتیں کر رہے ہیں، سڑک سے گزرے ہیں یا ویسے ہو گزرے ہیں، تو پھر یہ تو آیت ویسے ہی جو ہے بے معنی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے وافائی ماتا و قتلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بھائی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے تو پھر نہ جانا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مگر اس میں یہ ذکر کہیں نہیں ہے کہ بھائی اگر ایک ہر رسول قتل ہو جائے وہ اس کا لازمی ہے، یہ آپ نے دکھائیں کہ کہاں پہ لازمی ہے، یہ دلیل آپ نے خود سے پکڑی ہے، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دلیل تو غلط ہے۔ یہاں پہ تو کروڑوں اربوں لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت وفات ہو چکی ہوئی ہے، ان پر موت آ چکی ہوئی ہے، مگر کوئی بھی الٹے پاؤں نہیں پھرا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ نے دلیل اخذ کی ہے کہ جی اگر ایک بھی رسول زندہ ہو تو یہ دلیل صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ آپ نے خود ساختہ بنائی ہے۔ بہت سے رسولوں پر جیسے موت آئی ہے، تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت آ جائے گی تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس میں جناب کوئی چیز ہو جائے کہ جناب یہ جو ہے نا وہ اس میں کوئی اس دلیل میں کوئی کمی آ جائے گی، ایسی بات نہیں، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سمپلیفائی ہر بات کو آپ کہیں جانے کی سمپلیفائی کر رہا ہوں، تو سمپلیفائی قرآن کی آیت تو بڑی سمپل اور واضح ہے، مگر آپ نے اس کو الجھاؤ میں کریٹ کیا ہے۔ پھر آپ طفلانہ بات کر رہے ہیں کہ جی سارے نبیوں کو قتل، وہاں پہ قتل اور موت دونوں کا ذکر ہے، فائی ماتا و قتلا، اور یہی دو طریق ہوئے ہیں دنیا سے نبیوں کے گزرنے کے۔ اگر کوئی تیسرا طریقہ آسمان پر جانے کا ہوتا تو یہاں پہ ذکر ہوتا اس کا بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو مقید کر دیا کہ خلا کا مقصد کیا ہے، کیسے گزرے۔ لیکن یہ اب نعوذ باللہ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں بھئی یہ تیسرا طریقہ ہو تو وہ بھی یہاں پہ ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہ جھوٹ تھا کہ یہ جو خلط کے طریقے ہیں دو، اب تیسرا یہ جھوٹ ہے کہ جی ہر طریقہ اسی ایک ہی آیت میں ہونا چاہیے۔ واہ بھائی واہ، گزرے ہیں آفائی ماتا و قتلا، یا قتل ہوئے یا فوت ہوئے، آپ فوت والے حصے کو دنستہ تن چھوڑ رہے ہیں، یہ آپ کی انٹلیکچوئل کرپشن ہے۔ اور اس آڈیو میں آپ نے تسلیم کر لیا کہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جنگ احد میں یہ خبر پھیلائی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب ایسا نہیں ہوگا تو اس میں پھر آپ جو مراد لے لیں کہ کیا سارے نبیوں کو قتل کیا گیا تھا؟ اگر جب آیت نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جب آیت نازل ہو رہی ہے تو اس وقت یہ نہیں پتا کہ ان پر کس طرح کی موت آنی ہے،
تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جی اگر ان کو قتل کر دیا جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم الٹے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس میں سے شہید نہیں ہونا، مگر یہاں پہ یہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر پہلے نبیوں کا حوالہ دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سے نبی جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں مراد وہی نبی ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، کہ وہ نبی جو پہلے بہت سے شہید ہو چکے ہیں تو کیا وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں نا؟ تو اسی طرح سے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، اور بہت سے نبی ایسے ہیں جن پر طبی موت آئی ہے، تو بہت سے نبی اگر وہ اس طرح سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اس لیے کیا تم اس میں جناب یہ کر لو گے کہ وہ جناب تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ سمپل سی بات ہے، اس میں کہاں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب وہ 100% قتل ہو گئے ہیں یا 100% ان پر موت آ گئی ہے؟ یہ تو آپ نے خود ساختہ نظریہ بنایا، یہی میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں۔ محترم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معترض جو ہوگا وہ تو اس پہ اعتراض کرے گا، اور وہ بنتا ہے۔ آپ تو کیونکہ یہ عقیدہ اپنا چکے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اس لیے آپ کو تو اس میں لگتا ہی نہیں ہے، لیکن جو آیت کا منشا ہے وہ تو فوت ہو جاتا ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے۔ اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو جو اس وقت پھر رہے تھے یہ ان کو جواب ملا تھا، ٹھیک ہے، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی ہوئی تھی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ایک زندہ ہے تو معترض تو کہے گا نا کہ یہاں پہ جو منشا آیت کا ہے وہ تو پورا ہی نہیں ہوتا۔ جب کوئی اور زندہ ہو سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ یہی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، جس کا حضرت ابوبکر نے تدارک کیا، جس سے آپ جو ہے وہ غزِ بصر سے کام لے رہے ہیں۔ آپ مسلمان تو جو ہے ہر جو ہے وہ الوجیکل بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ مسلمان میرے لیے حجت تھوڑا ہیں۔ جو تدبر کرتے ہیں قرآن پہ، جو تفکر کرتے ہیں قرآن پہ، وہ تو سارے یہی مانتے رہے ہیں کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جن کو غلطی لگی ہے اس میں سمجھنے میں ان کو غلطی لگی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ لے جی مان گئے ہیں مرزا صاحب نے 52 سال تک قرآن میں تدبر ہی نہیں کیا تھا، واہ بھائی واہ، اور نبی ایسے ہی بن کے کہتے ہیں جی اطاعت کر کے نبی بنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی میں آپ نے جو بار بار آپ بات کریں نا، خود ساختہ آپ بنا رہے ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کروڑوں انسان اس وقت یہاں موجود ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر وہ کوئی الٹے پاؤں نہیں پھرے، نہ کسی نے یہ دلیل دی ہے، کیونکہ یہ دلیل بنتی ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، تو اگر ان پہ جو ہے نا وہ یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ جو ہے قتل کیے گئے بہت سارے رسول، یا بہت سارے رسولوں پر جو ہے نا طبی موت آئی ہے، تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ گیا تو اس میں کون سی کوئی انوکھی بات ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یا جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جس قسم کے معجزات تھے، تو جو ہے نا اسی طرح کے سیم ایسے ہی معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں کہ جی ان کے پاس یہ خاص معجزات انہوں نے بار بار دکھلائے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کیوں نہیں دکھایا؟ تو یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ کچھ خاص معاملات ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ مخصوص ہیں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ مخصوص ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کے معجزات ہیں، ان کے معجزات سب سے بڑھ کر ہیں، قرآن پاک ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اسی کے اندر سارے معجزات آ گئے۔ تو یہ اصل میں معاملات ہیں جن کو آپ سمجھ نہیں چاہ رہے، اور آپ غلط دلیل دے جا رہے ہیں۔ یہ دلیل ہی نہیں بنتی ہے کہ جی اگر ایک بھی رسول زندہ ہو تو وہ یہ دلیل غلط ثابت ہو جائے گی۔ یہ آپ کی اپنی خود ساختہ جو ہے نا وہ ذہنی مرض ہے جس کا علاج ناممکن ہے۔ جنید صاحب، لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو بحث کے شوق میں آپ بات کو جو ہے نا وہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آیت کا منشا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر لوگوں کا جو ہے ایڑیوں کے بال پھرنے سے روکنا ہے، یہ ہے آیت کا منشا، اور اسی پہ ساری بات ہو رہی ہے۔ اس میں الرسل جو ہے وہ الف لام یا جنس کا ہے یا استغراق کا ہے؟
اگر جنس کا ہے تو اس میں تمام جو رسول کی جنس کے ہیں وہ ہیں، اور اگر استغراق کا ہے تو اس میں سارے رسول ہیں، اس لیے سارے رسول آتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوائے ایک رسول کے، اور آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے، یا بہت سارے رسول فوت ہو چکے۔ بہت سارے کون سے جو رسول ہیں وہ فوت ہو چکے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام، یہ آپ کا اپنا خود ساختہ منشا ہے نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ایسی تو بات نہیں ہے اس آیت میں لکھی ہوئی۔ اس میں لکھا ہوا ہے بہت سارے رسول، ٹھیک ہے، بہت سے رسول اگر فوت ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت آ جائے تو کون سی کوئی انوکھی بات ہے؟ اس میں مجھے بتائیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو کوئی مسئلہ ہے، بالکل سیدھی بات ہے کہ حضور اس وقت غزوہ احد کا موقع تھا، اور یہی جناب مشہور ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل کی ہے۔ ظاہر ہے سارے نبی قتل نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ اس چیز کا، تو اس وقت اسی کو توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ شہید بھی کر دیے جائیں کل کو تو تم نے الٹے پاؤں نہیں پھرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے نبیوں کو جو ہے نا وہ قتل نہیں کیا گیا، تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، تو اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا مطلب ہے کہ تم پھر جاؤ گے؟ یہ بات ہے، سمپل سی بات ہے۔ بہت سارے رسولوں کو قتل کیا گیا ہے، بہت سارے رسول طبی موت مرے ہیں، اور ایک رسول ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کی جدائی لیکن اپنی قوم سے کر دی ہے اور ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، بڑے واضح ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے نبیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جو کہ خاص انہی کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں، تو ان کی بنیاد پہ بنا کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم اس وجہ سے نبی کا انکار کریں کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں یہ معاملہ ہوا، یا یہ فلانے نبی کے ساتھ معاملہ ہوا تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا۔ تو اگر جس نے حق کو قبول نہیں کرنا تو اسے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی لینا ہے، لیکن یہ آپ کی خود ساختہ سوچ ہے، یہ آپ کی خود ساختہ آپ نے چیز بنا لی ہے، مگر اصل میں یہ چیز ہے ہی نہیں، اور نہ یہ دلیل ہے، بنتی نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف دلیل ہے جو آپ دے جا رہے ہیں۔ پھر انٹلیکچوئل کرپشن سے کام لے رہے ہیں۔ جنگ احد پر یہ نازل ہوئی، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ قضیہ جو ہے آپ کی وفات کا، کہ آپ ابھی زندہ ہیں، یہ آپ کی وفات پہ بھی اٹھا۔ اس وقت بھی یہی جو ہے وہ کرنے والوں نے باتیں کی کہ جی موسیٰ کی طرح کوہ طور پہ یا عیسیٰ کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں، ابھی یہ فوت نہیں ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے جو ہے پر چلے گئے ہیں، ابھی یہ فوت نہیں ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے جو کرنے والوں نے باتیں کی کہ جی موسیٰ کی طرح کوہ طور پہ یا عیسیٰ کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں، ابھی یہ فوت نہیں ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے جو ہے اس سے جو ہے وہ ان سب کا جو ہے جو یہ باتیں کر رہے تھے، اسی سے انہوں یہ مان گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ بھی صحابہ کرام یہی مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، آسمان پہ گئے ہیں، اور مثال بھی پیش کی گئی۔ تو کتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں، خود ہی اپنے خلاف دلیل دیتے ہیں اور دل میں مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سب کا یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں فوت نہیں ہوئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی صحابہ کرام کو دین ہی تو سکھانا، نبی کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ دین سکھانا۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ عقیدہ بھی غالباً یعنی ان کے مطابق درست نہیں کیا۔ وہ صحابہ کرام یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، اور یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ باتیں ہوئی، تو پھر سارے دجل و فریب کر کے ان کو جو کرتے ہیں اس سے وفات ثابت کرنے کے لیے، اس کا فائدہ کیا؟ نے اس کا جو ہے وہ تدارک کیا کہ جیسے دوسرے رسول تمام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ آپ انٹلیکچوئل کرپشن جو ہے وہ کر رہے ہیں جب آپ بار بار صرف احد کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کی وفات پر جو بات ہوئی ہے اس کا آپ ذکر جو ہے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے، اور آپ نے جو دلیل پیش کی وہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے ہی توڑ دی، ٹھیک ہے، کہ سارے نبیوں کو ظاہر سی بات ہے قتل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے یہاں پہ یہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی سارے جو نبی ہیں وہ مراد ہے، نبیوں کو ظاہر سی بات ہے قتل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے یہاں پہ یہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی سارے جو نبی ہیں وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے، آپ نے خود ساختہ دلیل کھڑی ہے، میں نے تو نہیں دلیل کھڑی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ایک بھی رسول زندہ ہوگا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ، اور یہ دلیل غلط ثابت ہو جائے گی۔ یہ تو آپ کی دلیل ہے، یہ میری دلیل تو نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے دور کے بے شمار جو نبی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دور ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی زندہ ہوتے تھے اور ان کی اقوام بھی موجود ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ کوئی ایک نبی جو ہے وہ زندہ نہیں تھے تو ان کو جناب وہ اگر بے شمار نبی ان کے دور میں بھی زندہ ہوتے تھے تو ان کی قوم کے لوگ کیا یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہمارے نبی کو زندہ رہنا چاہیے، جب تک دوسرا نبی فوت نہیں ہو جاتا تب تک ہمارے نبی کو زندہ رہے، ورنہ ہم جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے اس دین کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہی ان کو کہتا کہ بھی پہلے بھی بہت سے نبی جو ہیں وہ گزرے ہیں جو کہ فوت ہوئے ہیں، بہت سے نبی جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ اچھی طریقے سے کہ ایک ہی وقت میں بے شمار نبی بھی گزرے ہیں، یعنی کہ مختلف قوموں پر مختلف ادوار میں نبیوں کا دور رہا ہے، یعنی کہ ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے موجود مختلف قوموں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ نے مطلب ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ خلاف عقل واقع ہے۔ پھر آپ قرآن کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں کہ مراد صرف وہی ہے جن کو شہید کی گیا۔ اگر مراد صرف وہی تھی تو آفائی ماتا کا لفظ اور وہ ماتا جو ہے قتل سے پہلے رکھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تبھی فوت ہونا تھا۔ برا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% یہاں پہ کہاں لکھا ہے؟ الرسل میں لکھا ہے۔ الف لام جو ہے وہ یا جنس کا ہے یا استغراق کا ہے، دونوں طرح سے جو رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عقیدہ تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آسمان پر گئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کوہ طور پر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ انکار کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ نہیں گئے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اس کا اب آپ انکار کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کبھی کوہ طور پہ جانا نہیں ہوا، تو جب آپ انکار کریں گے اس بات کا تو اس کے بعد پھر آگے بات ہو سکتی ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پہ چلے گئے ہیں، اور اس آیت کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے بہت سے نبی جو ہیں ان پر موت آئی ہے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آ گئی ہے، اور ہم ایسے نہیں کریں گے کہ ہم جناب الٹے پاؤں پھر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ یہ تو ایک پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوا تھا کہ ہمارے جو نبی ہیں ان کی جدائی موت کے ذریعے ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے بات بتائی ہوئی ہے۔ پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں خود ساختہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ واقعہ ہوا، اس میں لوگوں نے کہا نہیں کہ یا یہ حضرت موسیٰ کی طرح چلے گئے ہیں یا حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اسی آیت سے ان تمام جو خدشات اور غلط باتیں تھیں حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا تدارک کیا۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ خود ساختہ میں بات کر رہا ہوں؟ یہ اصل میں آپ کو جو اس میں یہ ان کا دھوکہ، اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو ان کا تو جسم یہاں تھا ہی نہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تو جسم مبارک وہاں پر موجود تھا، ان کے سامنے موجود تھا، لیکن قادیانی مربی کی مکاری دیکھیں کہ وہ اس طرح پیش کر رہا ہے جیسے واقعی ان کا عقیدہ تھا کہ فوت نہیں ہوئے یا ہو ہی نہیں سکتا رسول کوئی فوت۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں ان کو قتل کر دوں گا جو کہے گا کہ فوت ہوئے ہیں، جبکہ وہ ایک صدمے کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب کوئی عظیم شخصیت جس سے عقیدت ہو فوت ہو تو بندہ یقین نہیں آ رہا ہوتا شروع میں، تو حالانکہ دل میں مان رہا ہوتا ہے کہ فوت ہو گئے لیکن زبان سے نہیں کہنا چاہتا، تو وہ کیفیت تھی حضرت عمر کی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو چونکہ بڑے حوصلے والے تھے تو انہوں نے قرآن کی آیت سے یہ استدلال کیا، اور اس میں بھی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آفا اماتا او قتلا، اس میں حضور علیہ السلام کی وفات کا یا قتل کا جو ہے وہ امکان بتایا گیا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام فوت ہوئے تھے۔ اگر یہ بتانا ہوتا کہ سارے نبی جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں تو غلط یہاں پر بھی ماتا یا قتلا آ سکتا تھا، قد ماتت او قتلت من قبلہ الرسل، لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرق کر دیا
کہ باقی رسولوں کا خلط اور ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا جو طریقہ ہے وہ اور ہے. ان طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے خود فرق کیا ہوا ہے. تو ماں باپ سے عقیدہ ملا ہے، وہ تو عیسائیوں کو بھی ملا ہے، وہ تو تعارف کیا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ خود ساختہ میں بات کر رہا ہوں؟ یہ اصل میں آپ کو جو ماں باپ سے عقیدہ ملا ہے وہ تو عیسائیوں کو بھی ملا ہے، وہ تو ان کی 3 دن کی وفات بھی مانتے ہیں. وہ تو ہندوؤں کو بھی ملا ہے، وہ مورتیوں کے آگے پوچھتے ہیں. وہ کون سی بات ہو گئی؟ لیکن اس وقت یہ بالکل بات ہوئی جس کا تدارک کیا حضرت ابو بکر صدیق نے. بعض نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی طرح گئے ہیں، بعض نے کہا حضرت عیسیٰ کی طرح چلے گئے ہیں. آپ کو ان روایات کا پتہ نہیں ہے، آپ بچے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں کو نہیں جھٹلایا. نہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کا جنید صاحب نے کہا جھٹلا دو، نہیں جھٹلا سکتا، قرآن میں لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہے وہ بھی نہیں جھٹلا سکتا، وہ بھی قرآن میں لکھا ہے. لیکن بحث بھی اسی پر ہو رہی ہے وفات مسیح علیہ السلام پر. لیکن اپنی دوسری مکاریاں تو چلاتا جا رہا ہے، لیکن صاف قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتا بیچارہ. وہ بڑا بری طرح پھنسا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مراد صرف وہ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آیت نازل کس وقت ہو رہی ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہو رہی ہے، جب یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کی نفی کی ہے کہ بھائی قتل اگر ہو بھی جائیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. اب اس وقت کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت سے رسول تو ان پر تو طبی موت آئی ہے، تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پھر قتل کیا گیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو زیادہ بڑی بات ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں کیا گیا. یہ اصل میں چیز ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل تو معاملہ جو تھا اس وقت ان کی نفی جو کی گئی تھی وہ اسی بات پہ کی گئی تھی کہ بھئی قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. اصل تو چیز تھی وہاں پہ نفی ہو رہی ہے، شان نزول اس کا وہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ساتھ اس کے مینشن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدائی ہے اپنی قوم سے وہ دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی طبی موت سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی یہاں پہ واضح کر دیا. اور اوپر میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول ایسے ہو گزرے ہیں جن کا دور ایک ہی دور میں تھا. تو کیا اس دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو نبی ہیں وہ انہوں نے زندہ رہنا جب تک دوسرے نبی فوت نہیں ہوں گے؟ یہ کیسی عجیب و غریب آپ جو ہے نا وہ دلیل دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے. وہ بات یہ بتائی جا رہی ہے اس وقت بھی یہی دلیل جاتی کہ جیسے بہت سارے نبی پہلے فوت ہو چکے ہیں، تو اگر یہ نبی بھی فوت ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الٹے پاؤں پھر جانا. یہ بات اصل میں ہے. تو بس اتنی جب بہت سارے نبیوں کی وفات ثابت ہو گئی یا ان کا شہید ہونا بات واضح ہو گئی تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جاتے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آ گئی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی الٹے پاؤں پھر جائے. ایک نبی کے زندہ ہونے سے یہ دلیل غلط ثابت نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. جی تو ناظرین ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس کا یہ ایک حصہ بناتے ہیں، دوسرا حصہ اس کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا.